صاحب جو اولیاء الرحمان کون ہوتے ہیں، قرآن ان کے بارے میں کیا ان کی ڈیفینیشن پیش کرتے ہیں؟ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کا ولی بڑا خوش نصیب انسان ہوتا ہے جسے اللہ کی محبت مل جائے. اللہ کی محبت اتنا بڑا خزانہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو اس کو خبر دیتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں اس خوش نصیب انسان کا اعلان کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا ولی ہے. جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، ملائکہ تم سب اس سے محبت کرو. اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ اس کی پہلی بنیادی شرط یہ ہے جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، جو توحید کو سمجھتا ہو، جو ایمان کو جانتا ہو. مالک فرماتا ہے کامیاب ہوگے جو ایمان لے کر آئے. تو توحید وہ بنیادی شرط ہے جس کے بغیر دنیا کا کوئی انسان اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. اس کے دل میں اللہ کی معرفت کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، اللہ اپنی عبادت میں تنہا ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ملک میں، اس کی بادشاہت میں کوئی پارٹنر نہیں. وہ یہ جانتا ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ پہلی شرط ہے. اور جب تک یہ توحید سمجھ نہیں آتی، انسان اللہ کی ذات کا شریک بناتا رہے، غیروں کو اللہ کا نور کا ٹکڑا سمجھتا رہے، اللہ کی اولاد بناتا رہے، اللہ کی تصویروں میں یہ سمجھتا رہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ اللہ ہی تھا اور اب وہ اس زمین پہ آ گیا ہے، تو وہ شرک کی وادی میں جانے کی وجہ سے اللہ کی ولایت کا مقام نہیں پا سکتا. تو اللہ کے ولی کی پہلی شرط یہ ہے کہ موحد ہوا کرتا ہے، اللہ کی توحید کو سمجھتا. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وارضا اللہ کے ولی، لیکن ایک غلام ہیں اور مکہ کی سرزمین پہ ظالم ان کو مار رہے ہیں، اور وہ اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجا رہے ہیں، احد 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 کے نعرے لگا رہے ہیں. وہ جتنا بھی ظلم کر سکے کیے، لیکن سیدنا بلال کی زبان سے اللہ کی وحدانیت کا پرچار نہ چھڑا سکے. اور پھر اللہ نے کیسی ولایت دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال سے پوچھتے ہیں کیا عمل کرتے ہو؟ میں جنت میں تھا، تم زمین پہ چل رہے تھے، تمہارے جوتیوں کی آواز کو میں جنت میں سن رہا تھا. تو پہلی شرط اللہ کے ولی کی جو موحد ہو، مشرک نہ ہو، اللہ کی توحید کو سمجھتا ہو، لا الہ الا اللہ کے معانی کو سمجھتا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کی ولایت کا راستہ، اللہ کا ولی بننے کا راستہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبع سے ہو کر گزرتا ہے، کہ وہ اپنی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبع کرے، ایک ایک مسئلے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے، آپ کی پوری حیات اس کے لیے آئیڈیل بن جائے. یہ اللہ کا ولی ہے جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع کر دیتا ہے. پھر اللہ اس سے ایسے راضی ہوتا ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی مثال بڑی مشہور ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کے جا رہی، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اللہ کا فرشتہ پہلے پہنچ گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، یہ خدیجہ آ رہی ہے، آپ کے لیے کھانا لا رہی ہے، اس کو اس کے اللہ کا سلام کہیے. یہ ولایت ہے. اللہ راضی ہو گیا. کیوں؟ سیدہ خدیجہ نے اپنی پوری زندگی کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق ڈھال دی. جہاں مال کی ضرورت پڑی اپنا مال نچھاور کر دیا. جو حکم پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا اس حکم کے سامنے فوراً اپنے سر کو جھکا لیا. تو اللہ کے ولی کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ متبع سنت ہو، اس کی زندگی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تصویر چھلکتی ہو. اللہ کے ولی کے لیے قرآن حکیم بیان فرماتا ہے کہ وہ نماز کے اندر اللہ کے سامنے ڈرنے والے، خشوع کرنے والے ہوں. تو ایسا ولی نہیں ہو سکتا جو نمازوں سے غافل ہو اور یہ سمجھے کہ میں ولایت کے بہت بڑے مقام پہ پہنچ گیا ہوں اور ایسے سٹیج پہ آ گیا ہوں کہ اب مجھے نمازوں کی حاجت نہیں ہے، میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں، میں نے اتنی ریاضتیں کی ہیں، میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں کہ مجھے یقین آ گیا ہے اور اب میں ایسے مقام پہ آنے کے بعد اب مجھ سے نماز اٹھا لی گئی.
کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ پیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ پیارے نبی سے پیارا اللہ کی مخلوق میں اور کوئی نہیں ہے۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، لمبے رکوع ہیں، لمبے سجدے ہیں، لمبے قیام ہیں۔ صدیقہ کائنات، مومنوں کی ماں، اہل ایمان کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیق اکبر کی لخت جگر، وہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے ذمے تو کوئی گناہ نہیں ہے، پھر اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہو، پھر آپ کے قدم سوج جاتے ہیں، اتنا لمبا قیام کرتے ہو، ساری ساری رات روتے ہوئے گزر جاتی ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، یہ پوری رات یہی پڑھتے ہوئے گزار دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، جس اللہ نے مجھ پہ اتنا احسان کیا ہے، اتنا انعام کیا ہے، میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف۔ اب جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کائنات میں نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، افضل ترین ہستی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ، وہ ان کی نمازوں کا یہ حال ہے۔ اور آج اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں ولی اللہ ہوں اور میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ اب نمازیں مجھ سے اٹھا لی گئی ہیں، اب ریاضتیں مجھ سے اٹھا لی گئی ہیں، عبادتیں میری ختم ہو گئی ہیں، تو یہ شیطان کا ولی ہے جو اولیاء اللہ کا روپ دھار کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو اولیاء اللہ جن کو قرار دیا جاتا ہے، جن کو کہا جاتا ہے، وہ اس کے لیے خاص لباس ہے، خاص ان کی پہچان ہے کہ وہ نماز نہ پڑھتے ہوں، ان کی مونچھیں بڑی بھی ہوں، ان کے بال لمبے لمبے ہوں، ان کو بیچاروں کو اپنا جسم ڈھانپنے کی تمیز نہ ہو، وہ مجذوب اور پاگل انسان ہو، اور اس کو کہا جائے جی یہ اللہ کے بڑے اولیاء ہیں، یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کا دل 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتا ہے، انہیں نمازوں کی ضرورت نہیں۔ تو پیارے بھائی، جو توحید کو نہیں سمجھتا، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، غیر اللہ کو پوجتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، ان سے اپنی مشکلیں حل کروانے کے لیے وفات کے بعد ان کے پاس جاتا ہے، زندگی میں تو اللہ کا ولی دعا کر سکتا ہے، اور دعا کے ذریعے اللہ اپنے اولیاء کی دعائیں سنتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک شخص نے آ کر کہا بارش نہیں ہو رہی، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی۔ پیارے نبی کی وفات کے بعد صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدنا عباس کو لے کر آئے اور انہوں نے دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی۔ اللہ کے ولی سے دعا کروائی جا سکتی ہے، لیکن ولی کون؟ جو توحید کو سمجھے، جو متبع سنت ہو، اور جو نمازی ہو، جو پاک صاف رہنے والا ہو۔ اللہ ہمیں اپنے ان اولیاء میں شامل فرمائے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، جتنی اس کی اللہ سے دوستی زیادہ ہوگی، اس کا ایمان اعلیٰ ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ کی ولایت کا حصہ پالے گا۔ یہ کوئی خاص نہیں ہے کہ ایک قوم ہے کہ سادات ہی اللہ کے ولی ہیں، کوئی اور ذات اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، نہیں، اللہ کے ولی بننے کے لیے لازم ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں۔ آپ کے ایمان میں جتنی اللہ کی محبت ہوگی، جتنی رسول اللہ کی محبت ہوگی، جتنی اہل بیت کی محبت ہوگی، اولیاء اللہ کی محبت ہوگی، اتنا درجہ آپ ولایت کا پائیں گے۔